ظلم یہ ہوا کہ 2020 میں میری چھوٹی بہن جو کہ اسپیشل چائلڈ تھی میرے ساتھ ہی زندگی بھر وہ رہی ہے، اور 2020 میں کرونا کا آیا، کرونا میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں اپنی بیٹی بہن جو ہے نا، بیٹی جیسی جو بہن تھی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا بڑا کیا، اس کے جنازے پر بھی نہیں جا سکا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ انہوں نے ظلم کی یہ انتہا کر دی۔ آج بھی میرے ماں باپ، میرے بچے جن سے دربدر ہیں، میں رانا ثناء اللہ صاحب سے، سب سے چیف جسٹس آف پاکستان سے، شہباز شریف صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے کیس کو میرٹ پہ دیکھا جائے، جو اس پہ جو ٹھیک ہے اس پہ یہ فیصلہ کر کے میں ملک واپس آنا چاہتا ہوں۔ مجھے جو بھی اس میں انصاف چاہیے، جو میرے سے زیادتی ہوئی اس پورے کیس میں، میری یہ حالت تھی کہ میں تو کب کا شاید خودکشی کر لیتا۔ صرف ایک شخص کو دیکھتا تھا جس کا نام میاں نواز شریف صاحب تھا، جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، وہ اپنی بیوی کو مرگ کے بستر پر چھوڑ کے گئے اور جا کے گرفتاری دی۔ ان کی والدہ، ان کے بیٹی کو جیسے ان سے دور رکھا، ان کو دیکھ کے مجھے تھوڑا حوصلہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اتنا بھی سیاست میں گر سکتا ہے۔ جب انہوں نے میری وہاں پہ فیس بک پہ تصویریں دیکھی آنا جانا، اور پھر جب ارشد ملک میرے گھر پر آ گیا اور انہوں نے میاں طارق کو پکڑا، جو بھی کیا، ارشد ملک صاحب کہتے، بلکہ بولتے تھے ایسے کہ انہوں نے مجھے قید رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کے بھی ثبوت دے سکتا ہوں، جب ارشد ملک صاحب کہتے تھے کہ ان لوگوں نے میرے اوپر ایسے پیرے رکھے ہیں، مجھے کہیں جانے نہیں دیتے، کچھ آنے نہیں دیتے، انہوں نے میرے سے دباؤ میں لا کر میرے سے فیصلہ کروایا۔ یہ سر آپ مسلم لیگ میں بھی شامل رہے یا بس صرف میاں صاحب کے ٹائم پہ؟ نہیں، میرا مسلم لیگ میں میرا اصل میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں اس وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جہاں جاتے تھے ان کے ساتھ، ان کی ظاہر یکجہتی کے لیے ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو وعدہ معاف ہوا جو ہے وہ کسی ایسے لیڈر کو بناتے، کوئی ایم پی ہوتا، کوئی منسٹر ہوتا، تو آپ ہی کو کیوں انہوں نے چوز کیا؟ کہ آپ کے پاس کیا ایسی باتیں جو آپ کو انہوں نے چوز کیا؟ میرے پاس صرف یہی بات تھی کہ جو ارشد ملک صاحب جو ان سے میرے گھر پر آئے، اور میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی ان سے فون پہ بات کی، نہ میرا ان سے کبھی کوئی تعلق ہے۔ ارشد ملک میرے جاننے والا تھا، میاں طارق صاحب ایک وکیل کے پاس مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا کہ ارشد ملک صاحب میرے دوست ہیں، اور وہ جہاں جس محفل میں بھی بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو غلط سزا دباؤ میں دی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے دوست نے، ارشد ملک کے جو دوست ہیں، انہیں بتایا کہ یار وہ ایک لڑکا ہے جو کہ میں جانتا ہوں، ان کو میاں صاحب سے بڑا پیار کرتا ہے اور میاں صاحب سے ملنے بھی جاتا ہے، کیونکہ میری فیس بک وغیرہ پہ میاں صاحب کی تصویریں، وہ ان کو لے کے مجھے تو پتہ بھی نہیں، اچانک میرے گھر لے کے آ گیا۔ آپ کو یہ بھی الزام تھا نا کہ آپ نے 20 ملین روپے جو ہے پرووائڈ کیے، تو آپ اتنے امیر تھے کہ انہوں نے آپ کو چوز کر لیا؟ سر میرے پاس 20 ملین کسی کو دینے کے لیے، کہ میں تو میاں صاحب کا ایک اتنا سا ورکر ہوں اور چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں پاکستان میں، میں نے کوئی نہ کبھی پیسے دیے، نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا، میرا صرف اتنا سا قصور ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنا، اس کی میں شہزاد اکبر کی بات مان لیتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر آئے تھے ملک صاحب، اس کی فوٹیج آپ کے پاس؟ میں آپ کو بھی فوٹیج پرووائڈ کرتا ہوں۔ آڈیو بھی ہے اس میں، وہ جس میں کہہ رہے ہوں کہ مجھ سے غلط سزا ملی۔ ابھی میں آپ کو صرف یہ بات بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے آئے میرے گھر پر، اب جیسے آپ ابھی مجھے کہا کہ آپ ایک ادنا سے ورکر ہیں آپ کے، میں خود حیران ہوں کہ میرے گھر کیوں آئے۔ ایک ان کو یہ تھا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، غلط سزا دی ہے، اور یہ جو ناصر بٹ ناصر، جو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ تو ویڈیو انہوں نے پہلے بنا دی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کیسے، جیسے مجھے بتایا ایسے کتنی محفلوں میں بیٹھ کے زمان ہر جگہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بات کرتے تھے ارشد ملک صاحب کے۔ یہ بتائیں کہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ آپ کو کوئی ذاتی دشمنی، کوئی کبھی ملاقات کی ہے ان سے کوئی؟ سر میری ان کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں، وہی بندے نے مجھے بتایا کہ یہ مجھے میسیجز دکھائیں کہ یہ مجھے شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے آپ نواز شریف صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، ہم آپ کو وفاق میں عہدہ دیں گے، ہم آپ کو کاروباری ٹھیکے دیں گے، آپ کو کچھ تنگ نہیں کیا جائے گا، آپ کے کاروبار کو پروموٹ کیا جائے گا، آپ صرف یہ بن جائیں، اگر نہ کیا تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، جو میں بھگت رہا ہوں آج۔